بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بس میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سارے کے سارے یہاں پہ ایک بہت بڑے مقصد کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس امت کو جو ایک محنت دے کر بھیجا ہے، ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، کیسے ساری امت اس محنت پر آ جائے، کیسے ساری کی ساری امت اس ذمہ داری پر آ جائے۔ کیونکہ آج دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں میرے دوستوں، یہ ساری محنتیں مخلوق سے نفع حاصل کرنے کی ہو رہی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہیں، آج صبح سے شام تک ہم جن محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ساری وہ محنتیں ہیں جن میں کامیابی نہیں ہے، جن نقشوں میں ہم لگے ہیں۔ ہر نبی نے آ کے یہ بات بتائی ہے، ہر نبی ہر نقشے والے کے پاس انبیاء علیہ السلام گئے ہیں، ہر نقشے والے کے پاس ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہاں کامیابی نہیں ہے۔ ہم بھی آج صبح سے شام تک جس نقشے میں لگے ہیں، یہاں ہماری زندگی کا بننا نہیں ہے۔ تو آج جتنی بھی محنتیں ہیں، یہ اس محنت مخلوق سے کیسے نفع حاصل کیا جائے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مخلوق، اس سے کیسے نفع لیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو خود محتاج ہے، اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے ہم صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری مخلوق اپنی مرضی سے کسی کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ میرے دوستو، اب ہم جس محنت کو سیکھ رہے ہیں، جس محنت کے سیکھنے میں ہم لگے ہیں، اور اس محنت کے اصل مقام تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور ساری امت کو ہم اس دعوت والی تبلیغ والی محنت پر لانا چاہتے ہیں، یہ ایک محنت، یہ ایسی محنت ہے کہ کیسے اللہ کی ذات سے کیسے نفع حاصل کیا جائے، اللہ کی قدرت کو کیسے ساتھ کیا جائے، اللہ کے خزانوں سے کیسے مالا مال ہوا جائے۔ یہ محنت ہے۔ آج صبح سے شام جتنی بھی دنیا میں محنتیں ہیں، یہ مخلوق کے پیچھے دوڑ ہے۔ یہ ایک محنت ہے کہ آگے ساری محنتوں کے آگے ایک رکاوٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ دنیا کے انسانوں ہم بھاگ رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ ان لائنوں پہ بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، ان شعبوں میں بڑی بڑی امتیں گئی ہیں، اور چوٹی تک اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، بیچ میں تباہ نہیں کیا، تاکہ ان کے دل میں کوئی ارمان نہ رہے کہ ہم یہ تجارت کی لائن پر چل رہے ہیں۔ جو امت، جو قوم گئی ہے، بیچ میں تباہ کر دیا اللہ نے، ختم کر نہیں، کہ ان کا ارمان نہ رہے کہ پوری چوٹی تک، اس لائن کی چوٹی تک گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا، اللہ نے وہاں سے ناکام کر کے برباد کر دیا۔ یہ جن محنتیں ہم لگے ہیں، پہلی امتیں ان محنتوں کی چوٹیوں تک پہنچی ہیں، وہاں سے گرائی گئی ہیں، وہاں سے نبیوں نے بہت سمجھایا ہے، لیکن سمجھے نہیں۔ جیسے آج ہم تبلیغ میں 10 سال 15 سال 20 سال لگے ہیں، سن رہے ہیں دنیا میں کامیابی نہیں، دنیا میں کامیابی نہیں، لیکن رات دن اسی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ ہے، دوڑ اسی طرح دنیا کی سن رہے ہیں رات دن ہم، لیکن ہماری دوڑ دنیا کی طرف اسی طرح ہے۔ یہ امتیں بھی سنتی رہی ہیں، نبیوں نے ان کو بہت سمجھایا، سنتی رہی، نبیوں کی بات نہیں مانی، اپنی راستے پہ اس راستوں پر چوٹی تک گئی ہیں، وہاں سے گرائے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں جو دنیا کی محنت کرتا ہے نا، دنیا کو مقصد بناتا ہے، دین کو ایک طرف کر دیتا ہے، دین سے غفلت کرتا ہے، دنیا کو ایک نمبر پہ لے آتا ہے، پھر یہ دنیا کی محنت کمانے میں لگ جاتا ہے، پھر اس کی ظاہر میں دنیا بنتی ہے، بنگلہ آ گیا، گاڑی آ گئی، مال آ گیا، چیزیں آ رہی ہیں، اچھا لباس آ رہا ہے، اس دنیا آ رہی ہے، ظاہر میں دنیا بن رہی ہوتی ہے اور آخرت بگڑ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر میں دنیا بن رہی ہے، ان قوموں کی دنیا بنی ہے، یہ جو اپنے اپنے راستوں پہ گئے، ظاہر میں دنیا بنتے بنتے آخرت بگڑ رہی ہے، اور دنیا آخرت کا سایہ ہے، یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ آخرت بگڑتی ہے، ظاہر میں دنیا بن رہی ہوتی ہے، وہ بگڑتے بگڑتے ایک دم اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، کیونکہ دنیا تو یہ آخرت کا سایہ ہے، آخرت بگڑ جائے دنیا خود بخود بگڑ جائے گی۔ تو جتنی قومیں اپنے اپنے راستوں پر گئے ہیں، ظاہر میں ان کی دنیا بنتی نظر آئی کہ بن رہی ہے، چوٹی تک پہنچا کے اللہ نے پھر دنیا بھی بگاڑ دی، آخرت بگڑ رہی تھی، دنیا بھی بگاڑ دی۔ اور جو دین کو مقصد بناتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے، ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، میری کامیابی ناکامی تو اس کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں، میں ہی غنی کرتا ہوں، میں فقیر کرتا ہوں۔ جب ہنساتا ہی وہ ہے، رلاتا ہی ہے، پیچھے اور کیا رہ گیا؟
انسان ہنستا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ جب دین کو مقصد بناتا ہے، دین کی محنت پر لگتا ہے، اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرتا ہے، پھر ظاہر میں اس کی تھوڑی دنیا بگڑتی ہے، ظاہر میں اس کی تھوڑی دنیا بگڑتی ہے، دکان کو وقت نہیں مل رہا، تجارت کو وقت نہیں مل رہا، اور دنیا کے نقشوں کے لیے وقت نہیں ہے، رات دن محنت دین میں لگا ہے۔ اب ظاہر میں تھوڑی سی دنیا بگڑتی ہے، لیکن آخرت بن رہی ہوتی ہے، اور آخرت بنتے 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 ایک دم اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ آخرت بن جائے دنیا بھی بنے گی، آخرت بگڑ گئی دنیا بھی بگڑے گی، اور پہلے آخرت بنتی ہے، پھر یہ دنیا اس کا سایہ ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، سارے نبیوں نے آ کے یہ بات سمجھائی، اور میرے دوستو دین جو زندگی میں آئے گا اس کے لیے یہ محنت ہے۔ دین پہلے زندہ نہیں ہوگا، پہلے دین کی محنت زندہ ہوگی۔ آج ہم سارے اس محنت کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور خود بھی اس محنت کے اصل مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ حضرات فرماتے ہیں ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کر اٹک گیا ہے، ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کے اٹک گیا ہے تو بیان، لیکن مذاکرے میں ایک بات سنی ہے تو آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کہ کچھ سال پہلے رائے ایونٹ میں مذاکرہ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حاجی صاحب بڑے پریشان تھے، عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان تھے۔ پریشانی کیا تھی؟ پریشان اس لیے تھے کہ لوگ دھڑا دھڑ 4 مہینے لگا کے جا رہے ہیں، سال اور 7 مہینے لگا کر جا رہے ہیں۔ ایسی ایسی مسجدیں ہیں جس میں 100 4 مہینے والے ہیں، ایسی ایسی مسجدیں ہیں کراچی میں جس میں 200 4 مہینے والے ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے ایک بھی نہیں دیتا۔ اب حاجی صاحب فرما رہے دھڑا دھڑ لوگ 4 ایک علاقے میں ہزاروں 4 مہینے، لاکھوں 4 مہینے والے بن گئے، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ اب یہ پریشانی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ رہے وجہ کیا ہے؟ حاجی صاحب فرمایا 1 مہینے سے میں رات دن نہیں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اتنے وقت لگا کے جا رہے ہیں اور مسجدیں اسی طرح خالی۔ پھر 1 مہینے کے بعد فرمایا اللہ پاک نے سمجھایا کہ جتنے لوگ بھی وقت لگانے کے لیے آتے ہیں یہ اپنی حیثیت کو بدلے بغیر آتے ہیں۔ مثال میں تاجر ہوں، میں نے تجارت سے 4 مہینے لیے، تاجر کی حیثیت سے 4 مہینے لگائے، اور تاجر کی حیثیت سے واپس اپنی تجارت کے نقشے میں پھر ڈوب گیا۔ دکاندار ہوں، دکان سے 1 سال لیا، 1 سال دکاندار کی حیثیت سے لگایا، اور دکاندار کی حیثیت سے واپس آ کے اپنی دکان کے نقشے میں پھر ڈوب گیا۔ یہ جتنے لوگ جن نقشوں سے وقت لگانے کے لیے آتے ہیں انہی حیثیتوں سے آ کے وقت لگاتے ہیں، اور واپس جا کے پھر ان حیثیتوں میں ان نقشوں میں پھر ڈوب جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کو تاجر کی نظر سے دیکھتا ہے، دکاندار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا جتنے لوگ آتے ہیں اپنی حیثیت کو بدلے بغیر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو ہے کام کرنا، ایک ہے اس کام کا جو اصل ہے کہ اس کام کو ہم مقصد بنائیں۔ پوری دنیا کے انسانوں تک ہم نے اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ ساری دنیا کے انسان جن میں کافر ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا ان تک کلمہ کیسے پہنچ جائے، مسلمان سارے کے سارے دین پر کیسے آ جائیں، اللہ کے احکامات نبی کے طریقے پر کیسے آ جائیں، یہ ساری کی ساری ہماری محنت کا میدان ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے وہ محنت ہمیں دی ہے، نبیوں والی محنت، بلکہ امام الانبیاء کی محنت۔ اس میں سب سے پہلا کام، اس محنت میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسی ذات ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی عظیم ذات ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنایا، فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور جب ملائکہ کو بنایا تو اس میں بعض فرشتے ایسے جو رکوع میں پیدا ہوئے، بعض سجدے میں پیدا کیے گئے، بعض قیام میں، بعض قاعدے میں، اور پھر اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ اور جب اللہ اس کائنات کو ختم کریں گے تو وہ فرشتے جو اس کائنات کے بننے سے پہلے پیدا ہوئے سجدے میں، رکوع میں، قاعدے میں، جب آخر میں ان فرشتوں کو ختم کیا جائے گا تو اس فرشتہ جو سجدے میں اللہ پاک کے سامنے اس نے سجدہ کیا، جس کی 1 سیکنڈ کی بھی توجہ دائیں بائیں نہیں جاتی، کیونکہ فرشتوں کے تو نفس شیطان نہیں ہے، دنیا کی حاجتیں نہیں ہیں، 100% توجہ کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ وہ سجدہ، اور جب اس کو ختم کیا جائے گا تو فرشتہ کیا کرے گا، کیا کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کیا، یا اللہ میں نے تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، قاعدہ نہیں کیا۔ تو اللہ کی شان، اس کی تو کوئی ابتدا ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر کہیں موجود ہے،
وہ سمیع بصیر، وہ ہر کوئی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایسی ایک ذات ہے، اس کو پہچاننے کے لیے میرے دوستو، اللہ کی پہچان کے لیے یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، کیونکہ وہ تو کسی کے وہم و گمان میں، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس کی تو کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ جو سوچے گا اللہ کب سے ہے، پیچھے جائے گا، اللہ کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو تو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ زمین کا ایک کنارہ ہے، آسمان کا ایک کنارہ ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ بڑا، بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے، کہیں تو اس کی اختتام ہوگی، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کا کوئی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، ساری مخلوق کو رزق وہ دے رہا ہے، آسمانوں سے رزق اتارتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے ساتھ رزق کا دروازہ لگا ہوا ہے، وہاں سے نہ دن کو بند ہوتا ہے، نہ رات کو، ساری مخلوق کے لیے رزق اتر رہا ہے۔ سب کی عزت ذلت اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ کسی مخلوق کو کوئی آزادی نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا۔ کس کو کامیاب کرنا ہے، کس کو ناکام کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ وہ ایسی زبردست ذات ہے۔ ایک تو اللہ کو سرسری بولنا، ایک انسان سوچے کیسی زبردست ذات ہے وہ، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ ایک اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی ہنساتا ہوں، میں رلاتا ہوں، میں غنی کرتا ہوں، میں فقیر کرتا ہوں۔ وہ سارا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ اس ذات کو ہمارا دل تسلیم کر لے۔ اس تبلیغ کی محنت کا پہلا سبق یہ ہے کہ ساری مخلوق کا تاثر ہمارے دل سے نکل جائے۔ کہتے ہیں جو جس چیز سے متاثر ہوتا ہے، جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھ کے چلتا ہے، اس کو دیکھ کر چلتا ہے۔ اور جو جس کا لحاظ رکھ کے چلتا ہے، جس کے متاثر ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھ کے چلتا ہے، بس یہی اس کا الہ ہے۔ تو اللہ کی تاثر، اللہ کی ذات کا تاثر ہمارے اوپر آ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم سارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس محنت کے اصل مقام تک پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو، حضرات کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انسان منزل پر نہ ہو اور اپنے آپ کو منزل پہ سمجھ رہا ہو۔ انسان منزل پہ نہ ہو، آدمی بیٹھا کوہاٹ میں اور اپنے آپ کو رائی گنج میں سمجھ رہا ہے، لاہور میں سمجھ رہا ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منزل پہ نہ ہو، اپنے کو منزل پہ سمجھ رہا ہو، اور مقصد پہ نہ ہو اور اپنے کو مقصد پہ سمجھ رہا ہو۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، اس کام کو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور ایسا رات دن اس کام کے اندر لگے ہیں کہ جیسے ہمیں دکان سے اب اس کام کے لیے وقت نہیں ملتا نا، اپنی تجارت سے اب اس کام کے لیے وقت نہیں ملتا، صحابہ کرام کو اس محنت سے دنیا کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ وہ رات دن دعوت کی محنت، دین کو پھیلانے میں، دین کی محنت میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ان کی کھیتیاں ویران ہو گئیں، ان کے باغات ویران ہو گئے، ان کی دکانیں لگ گئیں اللہ کے راستے میں، اور سب کچھ لگا دیا، سارے نقشے لگا دیے، یہاں تک لگا دیا کہ گھروں میں فاقے شروع ہو گئے، گھروں کے اندر فاقے شروع ہو گئے۔ فرمایا ایک مہمان آیا مدینہ میں، مسافر آیا، حضور پاک علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مہمان آیا، اس نے بھوک کی شکایت کی۔ جب بھوک کی شکایت کی، حضور پاک علیہ السلام کے 9 گھر تھے، فرمایا 9 گھروں میں حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، 9 گھروں میں ایک بندے کا کھانا نہیں تھا، سارے گھروں میں فاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ میرا اللہ کا مہمان، یہ مسافر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی ایک رات کی اس کی مہمانی کوئی لے جائے اپنے ساتھ، اس کو کھانا کھلا دے۔ اب پوری مدینہ صحابہ سارے بیٹھے ہیں، سارے خاموش۔ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو دوسرا دن ہے فاقہ ہے، تیسرے دن سے فاقہ ہے، پورے مدینے کی بستی میں ایک بندے کا کھانا نہیں ہے۔ ایک صحابی توکل کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ جب وہ ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے جاتی بیوی سے بھیجتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا بس یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو اور یہ بس مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اب پوری بستی میں ایک بندے کا کھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے دوستو، اس محنت میں، دعوت کی محنت میں، دین کو پھیلانے میں، پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، صرف یہ نہیں کہ سروزہ لگ جائے، چلہ لگ جائے، گشت ہو جائے، بس ساری زندگی یہاں پہ پھرنے میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، لوگ ترس رہے ہیں کلمے کے لیے۔ یقین کرو یہ صرف
لوگ یہ داڑھی دیکھ کر اسلام میں آنے کے لیے تیار ہیں. یہ داڑھی دیکھ کر لوگ اسلام میں بستیوں کی بستیاں آ جاتی ہیں. ابھی ہمارا سفر، ہم کرغستان گئے تھے، 4 ساتھیوں کی ہماری جماعت تھی. ابھی کرغستان میں تو الحمدللہ بہت زبردست اللہ پاک قبول کرے کام ہے. وہاں کے ایک پرانے ساتھی نے ہمیں بتایا کہ جب یہ روس سے آزاد ہوئیں یہ ریاستیں، 6 ریاستیں ہیں یا 7 ریاستیں ہیں جتنی بھی ہیں، وہ ساتھی بقول اس ساتھی کہ اس نے کہا کہ ان ریاستوں نے جب یہ آزاد ہوئیں تو روس نے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک تقاضا ان کے سامنے رکھا ہے کہ جو ہم سے تعلق رکھے گا وہ تبلیغ نہیں کرے گا. جو ہم سے تعلق رکھے گا وہ تبلیغ نہیں کرے گا، دین کی بات نہیں کرے گا، وہ دین کو چھوڑے گا جو ہم سے. تو وہ پرانا ساتھی کہنے لگا کہ ساری ریاستوں نے ان کے ساتھ یہ بات مان لی، لیکن کرغستان والے جو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو چھوڑ دیں گے. پھر بھی ان کو اپنے ساتھ انہوں نے کر لیا. اس لیے جو آپ کی جتنی ریاستیں ہیں وہاں داڑھی بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، بغیر لائسنس بنائے داڑھی بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. اب ازبکستان مسجد کے باہر کوئی نماز پڑھے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. ازبکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تاشکند، سمرقند، بخارا، ترمز، بخارا 300 مدرسوں کا شہر اس کو کہتے تھے، اور 300 بڑے بڑے مدرسے جن میں ایک وقت میں ایک تالاب پر ہزاروں طلباء وضو کرتے ہیں اور لاکھوں طلباء ایک ایک مدرسے میں، اور پورے صحابہ اور پورے سنتوں کے پابند اس وقت دور کے وہ ایسے مدرسے. اور ہم ایک علاقے میں تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا علاقہ تھا، انہوں نے کہا یہ سارا 2.5-3 کلومیٹر یہ سارے مدرسے ہیں، کناروں پر آبادیاں ہیں، یہ باقی یہ 2.5-3 کلومیٹر کے سارے 20-22 مدرسے تھے. وہ عمارتیں ابھی بھی ہیں. دعوت کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے، تبلیغ کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے حالات آئے، روس ان پر آیا، یہ سارا اللہ کا نظام. اب وہ سارے مدرسے ختم. ان مدرسوں میں ابھی ہم گئے، ان مدرسوں میں وہ مدرسے ابھی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے طلباء کے کمرے اوپر نیچے، پھر اندر گلیوں کے اندر ایک مدرسے میں سینکڑوں جو ہے وہ کمرے طلباء کے اوپر نیچے. وہ ساری اب کپڑے کی، جوتوں کی دکانیں، مارکیٹیں بنی. اور وہ بڑا ہال جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 4 بڑے مدرسوں کے بہت بڑے بڑے دروازے ایسے ان کے، اور ان کے درمیان میں بڑا سا ہال، یہ اپنا بیٹھنے دور اپنے طلباء جو ہے وہ دور کرتے تھے. بہت بڑا صحن چاروں طرف دروازوں مدرسے کے، وہ بہت بڑا جو صحن تھا جہاں طلباء کے حلقے لگے ہوتے تھے، علم کے حلقے لگے ہوتے تھے. اب وہاں پہ میوزک کا سامان پڑا ہوا ہے اس جگہ پہ. اور وہ وہاں پہ وہ مدرسے اب ویران، بعض مدرسے ویران پڑے ہیں، کھنڈر پڑے ہوئے. اور وہ شہر جہاں پہ بخارا، ترمز اور سمرقند کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترمز کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر. اور یہ علماء جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں استاد ان کی یعنی سارے جو بڑے، جہاں سے ایک علم کا پوری دنیا کا مرکز تھا، وہاں سے علم دنیا میں پھیل رہا تھا. دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے وہ علم بھی ختم، وہ مدرسے بھی ختم. اس محنت میرے دوستو، دعوت کی ایک محنت، یہ تبلیغ کی ایک محنت ہے. جب یہ محنت ہوتی ہے پھر دین پھیلتا ہے، پھر دین زندہ ہوتا ہے، پھر علاقے، پھر ملکوں کے ملک اسلام میں آتے ہیں. ملکوں کے ملک آئے ہیں اسلام میں، سارا افریقہ اسلام میں آیا صحابہ کی محنت سے. جب یہ دعوت کی محنت ختم ہو جاتی ہے، دین کے لیے نقل و حرکت ختم ہو جاتا ہے، دین کے لیے گھروں سے نکلنا، دکانوں کو چھوڑنا، دین کے لیے نقشوں سے نکلنا، قربانی ختم ہو جاتی ہے، بس امت رک جاتی ہے. پھر میرے دوستو دین قائم ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، پھر ملکوں کے ملک اسلام سے نکل جاتے ہیں. مڈغاسکر پورا مڈغاسکر 100% مسلمان تھے، مسلمان سو گئے، دعوت چھوڑ دی، دنیا میں لگ گئے، اپنی عبادت میں لگ گئے، پورا مڈغاسکر اسلام سے نکل گیا. فلپائن فرمایا 400 سال پہلے فلپائن 100% مسلمان تھا. 400 سال پہلے مسلمان سو گئے، اپنی دنیا میں لگے رہے، اپنی انفرادی عبادت میں لگے رہے، دین کے لیے نکلنا چھوڑ دیا، دین کے لیے حرکت چھوڑ دی. بس اب ایک بیوی چند بچوں کو لے کر زندگی کھپا دی ان کے لیے، ایک دکان کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور دین کو اپنے سائڈ پہ چھوڑ دیا ایک طرف، دین کو پرواہ نہیں کی.
غیر محنت کرتے کرتے فلپائن 10-12% مسلمان رہ گئے، 100% میں سے ملکوں کا ملک نکل گئے۔ یہ کولمبیا لاکھوں عرب گئے تھے، ان کی ساری نسل عیسائی ہے۔ برازیل 70 لاکھ عرب گئے تھے، ان کی سارے نسلی عیسائی ہو چکی ہیں جب دعوت کی محنت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر محنت ہو رہی ہے الحمدللہ، محنت شروع ہو گئی الحمدللہ، ابھی دوبارہ امت اپنے کام پر آ رہی ہے۔ جماعتیں جاتی ہیں، 40,000 ایک جماعت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، دوسری جماعت گئی 36,000 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، دوسری جماعت گئی 22,000 لوگ۔ اب نقل و حرکت شروع ہوئی، دوبارہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں بھی بدل رہی ہیں اور الحمدللہ غیر بھی اسلام کی طرف آ۔ تو یہ ایک محنت ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ ثواب ماشاءاللہ گشت کر لیا بہت ثواب مل گیا۔ روزانہ 2.5 لاکھ کافر جہنم میں جا رہے ہیں، روزانہ 2.5 لاکھ۔ وہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ 2.5 لاکھ ہر بندہ اپنے کھاتے میں ڈالتا جاؤ، کہ میں نے محنت نہیں کی، روزانہ 2.5 لاکھ۔ ایک ایسا بند انسانیت کا ٹوٹا ہوا ہے کہ انسانیت سیلاب کی طرح سے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ہم اپنے میرے دوست عبادت پر مطمئن نہ ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں، وہ بھائی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے جنگل میں کھڑا ہے، اور ایک اندھا بندہ آتا ہے، اور وہ اندھا بندہ آتے آتے وہ کنویں میں گرنے والا ہے، وہ اندھا کنویں میں گرنے لگا ہے اور یہ نماز کے لیے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں ابھی اس کے لیے حکم ہے کہ نماز توڑ دو، اس کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ، یہ نماز توڑ دو، ابھی اس کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ۔ اگر یہ اس کو کنویں میں گرنے سے نہیں بچاتا اور اپنی خشوع خضوع اپنی نماز میں لگا ہوا ہے، اپنی عبادت میں، اور وہ بندہ اندھا آ کے کنویں میں گر گیا، کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کی نظر میں ظالم نمازی ہے، یہ بندہ اللہ کی نظر میں ظالم نمازی ہے۔ اب پوری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہم اپنی تہجد پہ مطمئن، ہم اپنے سروزے پہ مطمئن، ہم اپنے سالانہ چلے پہ مطمئن، اور سالوں کے سال ہو گئے، قواعد پورے ہو گئے، کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو، ہزاروں لوگ آپ کے منتظر ہیں، مشکل ہے نکلنا۔ میرے دوستو پورا عالم پڑا ہوا ہے، جماعتیں باہر جاتی ہیں۔ ابھی ہم گئے تو کرغستان میں تھے، اس کی آپ کو تھوڑی کارگزاری دائیں بائیں نکل جاتی ہے۔ تو میرے دوستو ہم کولمبیا گئے تھے، کولمبیا میں ہمارا وہاں پہ 5,000 مسلمان ہیں 5 کروڑ میں۔ اب یہ صرف نقل و حرکت کے اثرات بتا رہا ہوں۔ وہاں پہ ہمارے صبح ہم دو ساتھی چٹائی اپنی لے کر نکل جاتے تھے، مسلمان تو ہوتے نہیں تھے، سارے غیر مسلم۔ وہاں پہ صرف جا کے پارکوں میں، بازاروں میں جہاں لوگ زیادہ ہوتے تھے، وہاں ہم جا کے اذان کہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ پر لوگ بس ہم جیسے نکلتے، یہ کولمبیا، برازیل، یہ چلی، یہ ارجنٹائن، یہ پورا براعظم جنوبی، یہ ایسا ہے کہ ان پر اسلام کا دور کبھی نہیں گزرا۔ انہوں نے ایسے داڑھیوں والے یا ایسے لباس والے یا ایسے اماموں والے لوگ نہیں دیکھے۔ بس ہم جیسے باہر نکلتے تھے تو لوگ بس سارے حیران ہو جاتے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ لوگ موویاں بناتے تھے، اور کہیں پہ ہم اگر اذان کہنے کے لیے رک جاتے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ پر ہم گئے، ہم 3 ساتھی تھے، ایسے ایک دریا سا تھا، اس کے کنارے پر ہوٹلیں تھیں، لکڑی کی ہوٹلیں بنی ہوئی۔ اب ہم جیسے گئے، سب کے امامہ، سب کی داڑھی، سنت لباس، ہر سنت میں ایک روب ہے، کشش ہے، اور وہ لوگ جو اندھیرے میں وہ ملک پڑے ہیں بالکل، انہوں نے تو ایسے لوگ دیکھے نہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی سارے لوگ ہوٹلوں سے نکل آئے، سارے لوگ ہوٹلوں سے نکل۔ بس ہم نے وہاں عصر کا وقت تھا، اذان کہی، بس جیسے ہم نے اذان کہی، ہمارے ارد گرد 80-90 لوگ ایسے جمع ہو گئے جیسے مداری کے گرد جمع ہوتے ہیں نا، ایسے جمع ہو گئے۔ ہم نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب یہ 70-80-90 بندے کھڑے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسے دیکھا ایسے ہاتھ، ان سب نے بھی ایسے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ارد گرد ہمارے کھڑے ہیں، بس ایسے ہاتھ باندھ لیے، ہمیں دیکھ، ہم نے رکوع کیا، بس وہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی جھک گئے، وہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر ہم سجدے میں گئے تو جتنے لوگ تھے، ہماری تو چٹائی تھی، وہ زمین پر سر رکھ دیا انہوں نے، سارے لوگ ہمیں دیکھ کر بس جیسے ہم کر رہے ہیں ویسا شروع، سجدے میں سجدہ انہوں نے کر دیا۔ ہم نے نماز پوری کی، پھر ہم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ ان کو پتہ چلے کہ کسی کی عبادت کی ہے، اس ذات سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی ایسے ہاتھ اٹھا لیے بس۔ پھر ہمارے ساتھی رونے لگے کہ یا اللہ، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، بیچارے زمین پر سر رکھ رہے ہیں، بس جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، زمین پر سر رکھ رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، تجھے نہیں پہچانتے، اور بس ایسے عاجزوں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بس وہ اتقیات پہ بیٹھے تھے ایسے، بس ایسے بیٹھ گئے۔ پھر ہمیں کہنے لگے کہ ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں،
پھر ان کے ساتھ ہم 10-15 منٹ 20 منٹ بات کی، سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ہمیں کہنے لگے کہ ہمیں دین کون سکھائے گا؟ پورے کولمبیا میں کوئی عالم نہیں ہے، پوری کولمبیا میں کوئی حافظ نہیں ہے، پوری کولمبیا میں صرف ایک مسجد ہے، 1.5 گنا بڑا ملک ہے، نماز سیکھ کو اسپینش میں پڑھتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ان کو نماز سکھا دے، پورے ملک میں کوئی ایسا پیدائشی مسلمان انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب وہ ان کا ہمیں دین کون سکھائے گا؟ پھر ہم ان کو مسلح ہوتا تھا، اس مسلح کا ایڈریس دیتے تھے، یہاں آپ آئیں، آپ کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک جگہ ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، لوگ جمع ہو گئے، وہ موویاں بنانے لگے، ایک بوڑھی سی عورت آئی، اس نے جب جماعت والوں کو دیکھا، ان کی نماز دیکھی، وہ حیران ہو گئی۔ نماز کے بعد وہ جماعت والوں کے پاس آئی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا ہے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اگر آپ ہمارے گھر میں آ کے تھوڑا یہ عمل کر لیں۔ پھر ہم 5 ساتھی ان کے گھر میں گئے، جب ان کے محلے میں داخل ہوئے، سارے محلے سے لوگ نکل آئے، وہ گھروں سے لوگ نکل رہے تھے، ہمیں دیکھ کر یہ کون ہے؟ جب ان کے گھر گئے، اس نے اپنے بیٹا بیٹی پوتے پوتی سب کو جمع کیا، پورا خاندان جمع کیا ہوا تھا۔ ہم نے جیسے گئے وہاں پہ عصر کا وقت تھا، اذان کہی، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بت وغیرہ پڑے، ان کو کپڑا ڈالا، ہم نے اذان کہی، پھر ہم نے نماز پڑھی۔ اس کا سارا خاندان بس جیسے ان پر کوئی سکتہ سا طاری ہو گیا ہو، بس ایسے ہمیں دیکھتے تھے، ایک ہیبت سی ان پر طاری ہو گئی ہماری نماز دیکھ کر۔ پھر ہم ان کے سامنے بیٹھ گئے، پھر ان کے ساتھ 15-20 منٹ بات کی، پورا کا پورا جتنا خاندان تھا اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہم گشت پہ جاتے تھے نا، ہم گشت پہ نکلتے تھے، جب واپس آتے تھے ہر گشت والوں کے ساتھ 3-4 بندے مسلمان ہو کے، ہر گشت والوں کے ساتھ 3-3 4-4 بندے آ رہے، تو ہمارے 8 ساتھی تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ اگر ہم یہاں 8 ہیں، اگر 8-10 ہزار بندے ہم ہوتے، 15-20 ہزار بندے ہوتے، ہر گشت، ہر سڑک پر، ہر روڈ پر، اگر ایسے اس حلیے کے ساتھ ہم ایسے نقل و حرکت ہوتی ہے، سارا شہر چند دنوں میں اسلام میں آ جاتا۔ اور پورے کولمبیا میں ایک سال اگر ایسے 15-20 ہزار بندے پھر جائیں، اور پورا کولمبیا پیچھے آنے کے لیے تیار ہے، لیکن جائے گا کون؟ پوری دنیا میرے دوستو ایسے منتظر ہے، ایسے آنے کے لیے تیار ہے۔ تو کرغستان کا ملک یہ جو آزاد ہوا، انہوں نے روس کے ساتھ یہ بات نہیں مانی کہ ہم تبلیغ، اس لیے الحمدللہ انہوں نے دین کی محنت کو لیا ہے۔ جب دین کی محنت کی، ابھی بھی عصر کے بعد بھائی نے کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ جب انہوں نے دین کی محنت کو لیا، دل و جان سے لیا، باقی ریاستوں میں داڑھی کوئی نہیں رکھ سکتا، عالم آپ کو نہیں ملے گا، حافظ کوئی نہیں ہے، دین کے لیے پابندی ہے، نماز کے لیے پابندی ہے، مسجدوں پہ پابندی ہے، پورے باقی ساری ریاستوں میں جتنی سخت جو ہے وہ سختی ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ جب آزاد ہوا 17 مسجدیں تھیں، ابھی بھائی بتا رہے ہیں نا کہ 5000 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ دوسرے ریاستوں میں آپ تبلیغ کا نام نہیں لے سکتے، اس ریاست میں 10 سے 15 ہزار تک 4 مہینے والے ساتھی ہیں۔ دوسری ریاستوں میں ایک حافظ نہیں ملتا، عالم نہیں ملتا، الحمدللہ یہاں پہ ہزاروں عالم بن گئے، ہزاروں حافظ بن گئے، اور سینکڑوں مسجدیں اپنا مدرسے بن گئے، اور ایسی ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ جو وہاں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے سراج الدین مولوی صاحب وہاں پہ ہے، رائیونڈ سے 2006 میں یہ فارغ ہو کے 5-6 ساتھی یہ یہاں سے فارغ ہو کے گئے ہیں، وہاں پہ اردو بھی سیکھ لی، علم بھی یہاں سے حاصل کیا، اور تبلیغ کا ذہن، تبلیغ کی فکر بھی لے کر گئے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے انہوں نے مدرسہ کھولا، جو وہاں پہ مدرسہ کھولا الحمدللہ وہ چلا رہے ہیں، سب کو اردو بھی آتی ہے، اور وہ مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ آخری سال میں وہ اپنے طلباء کو اردو سکھاتے ہیں، آخری 3-4 مہینے جو ان کے ہوتے ہیں اس میں پھر وہ اردو سکھاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے علماء وہ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ سب کو پاکستان 1 سال کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب ادھر بھی اردو سیکھ لی، یہاں پہ جب 1 سال لگاتے ہیں یہاں پہ اردو کے، وہاں پہ جہاں جاؤ مولوی صاحب ہمیں ترجمان ملتے تھے، نوجوان علماء، دیکھو اردو اس کو آتی تھی، وہ مدرسے اس کی شاخیں اور بھی۔ تو دین کی محنت کو انہوں نے لیا، مدرسے بھی بن رہے ہیں، نمازوں سے مسجد بھی بھری ہیں، اور تبلیغ کے کام پر کوئی پابندی نہیں اپنے ملک والوں کے لیے۔ ہماری جو جماعتیں بیرون سے جاتی ہیں ان کے لیے تو اجازت نہیں ہے، ہم گھروں میں رہتے تھے، گھروں میں نماز بھی پڑھتے تھے، گھروں میں اپنا ہم جمعے کی نماز بھی، ساری نمازیں، باہر نہیں نکلتے تھے۔ اپنے مقامیوں کے لیے وہ روزہ بھی ہماری طرح لگاتے ہیں مسجدوں میں، عمومی گشت بھی کرتے ہیں، چلے بھی اپنے ملک میں لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی اپنے ملک میں لگاتے ہیں، دائیں بائیں ملک جو ان کے ذمہ لگے ہیں ان ملکوں میں جماعتیں بھی بھیجتے ہیں، انڈیا پاکستان بھی جماعتیں ان کی آتی ہیں، الحمدللہ خوب وہاں پہ محنت ہو رہی ہے۔ بیرون کے لیے تھوڑی پابندی ہے، ہم گئے تو ہم گھروں میں کالے شیشے والی گاڑی میں
جب گھر میں لے جاتے تو دروازہ بڑا گیٹ کھول کے پہلے ہماری گاڑی اندر جاتی، پھر وہ دروازہ بند کرتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے کہ اب آپ لوگ نکل آئیں، پھر ہم گاڑی سے نکلتے، سامان وہاں رکھتے، 2 دن ہم گھر میں رہتے تھے اور 2 دن پھر ہم نمازیں ادھر پڑھتے تھے۔ لیکن گھروں میں رہ کر اتنا زیادہ کام اللہ نے لیا، اتنا زیادہ کام ہوا کہ کسی محلے کی مسجد میں جاتے تو اتنا کام نہ ہوتا۔ کیسے؟ ہم جس گھر میں چلے گئے ہمیں 2 دن ملتے تھے پورے حلقے کے لیے، کہ 2 دن اس حلقے میں آپ نے لگانے ہیں، پھر 2 دن اس حلقے میں لگانے ہیں، پھر 2 دن دوسرے، ایسے۔ اب اس جس حلقے میں ہمارے 2 دن ہیں وہاں پہ 12 مسجدیں ہیں یا 15 مسجدیں ہیں۔ تو ہم جیسے گھر میں جاتے تھے، پرانے ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو 3 باتیں کرتے تھے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اس حلقے میں ہمارے 2 دن ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس حلقے میں جتنی مسجدیں ہیں، کسی مسجد کا کوئی پرانا ساتھی سے روزے چلے 4 مہینے والا وہ ایسا نہ رہ جائے جس سے ہماری ملاقات نہ ہو۔ ساری مسجد والے کے ساتھ ہماری بات ہو، سارے ساتھیوں کے ساتھ بات ہو، اس کی آپ ترتیب بنائیں۔ اور ہمیں کم از کم 4 ترجمان چاہیے، 4 ترجمان۔ پھر وہ پوری ترتیب بناتے تھے، پھر انفرادی گشتوں میں ہمیں لے جاتے تھے گاڑی میں بٹھا کر، پیچھے گاڑی کالے شیشے والی گاڑی، ایک ساتھی صرف پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتا، ہم ایک ترجمان ہوتا تھا۔ پھر جن کے وقت لگے ہوئے ہیں سروزہ چلہ چار، صرف ان لوگوں سے، عام لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہمیں ایک بندے کے پاس جاتے، اس کو بلاتے، پھر گاڑی میں ہمارے ساتھ بٹھاتے، ہم 7 8 منٹ 10 منٹ اس کے ساتھ بات کرتے، پھر ایسے دوسرے کے پاس تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ایسے ہمیں وہ گشتے، انفرادی گشتے۔ پھر شام کو ایک گھر میں جمع کرتے تھے، پھر ہم ان کو کہتے، جس سے بھی ملتے تھے اور شام کو اس گھر کا اس کو بتاتے کہ اس گھر میں پھر شام کو آ جاؤ مذاکرہ ہوگا۔ پھر ایک گھر میں 4 5 مسجدوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے، چلے والے بھی، 4 مہینے والے، سروزے والے، 25 30 40 ساتھی جتنے بھی ایک گھر میں، پھر دوسرے گھر میں، تیسرے، 4 گھروں میں مختلف، یعنی ایک دن میں 12 12 15 15 مسجدوں کے ساتھی جمع ہو جاتے تھے۔ 3 4 مسجدوں کے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، 3 4 مسجدوں کے دوسری جگہ پہ جمع ہو گئے، ایسے تیسری چوتھی۔ پھر ہمارا ایک ایک ساتھی جاتا تھا، پھر وہاں ان کے ساتھ تفصیل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پورا مذاکرہ، کام کی ذمہ داری کی بات سمجھاتا کہ اللہ نے اس امت کو کس کام کے لیے بھیجا ہے، اور پوری دنیا میں آج دین کی جو کمی ہے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور پوری دنیا میں جو اللہ کا پورا دین زندہ ہوگا، دوبارہ امت اس محنت پر آئے گی تو پھر دین زندہ ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، پورا ان کے ساتھ مذاکرہ۔ اب اس محنت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم اس حضور کی محنت والے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے کام والے ہیں، ہم تاجر نہیں ہیں، دکاندار نہیں ہیں۔ پورا ان کے ساتھ ذمہ داری کی بات ہوتی کہ ہم نے تو ایک بیوی چند بچوں کے لیے ساری زندگی کھپا دی، ہم تو ایک بیوی چند بچوں کی ضرورتوں کو تو چھوڑو، اب تو خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے میں ساری زندگی کھپا دی، اور اللہ نے ہمیں اخرجت للناس کہا ہے۔ ان کے ساتھ یہ پوری بات ہم کرتے تھے کہ ہم تاجر نہیں ہے کہ تجارت سے تھوڑا وقت تبلیغ کو دے دو، نہیں، یہ تو اللہ کی نظر میں تاجر ہے، تھوڑی تبلیغ بھی کر لیتا ہے، بس اس نے جو تبلیغ کیا اس کا اجر آخرت میں مل جائے گا، اور کیا تاجروں کی صف میں کھڑا ہوگا کہ ہم اس کام والے ہیں، ہم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضور کی محنت والے ہیں۔ حضور کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اپنا مقصد بنانا ہے، اس محنت کو اپنی رات دن کی محنت بنانا ہے۔ اس محنت سے تھوڑا سا دکان کو بھی دیکھ لیں گے، تھوڑا تجارت کو بھی دیکھ لیں گے، تھوڑا بیوی بچوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ کام ہے۔ اس وقت جو امت کام پر آئی ہے وہ نقشوں والی ہے، نقشوں سے تھوڑا تھوڑا وقت تبلیغ کو دیا جا رہا ہے، اور ایک ہے تبلیغ کو مقصد بنا کے اس سے تھوڑا وقت اپنے نقشوں کو دینا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آج اللہ کی نظر نہیں بدلی، اس امت نے جب اپنی حیثیت کو بدلا ہے، اپنے کام کو بدلا ہے، اپنی محنت کو بدلا ہے، اپنے مقصد کو بدلا ہے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اللہ کی نظر بدل گئی ہے۔ اب اللہ ان کو تاجروں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ تاجر ہے، کبھی کبھی سال بھی لگا لیتا ہے، یہ دکاندار ہے، تاجر ہے، کبھی کبھی چلہ بھی لگا لیتا ہے، سروزے بھی لگا لیتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تاجر ہے۔ ہم اس کام والے ہیں، ہم ملازم نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر نہیں، ہم انجینئر نہیں، دکاندار نہیں، تاجر نہیں، ہم ایک بیوی والے نہیں، ایک بچے چند بچوں کے لیے نہیں، ہم تو یہاں تک ہم ایک قوم کے نہیں، ہم ایک ملک کے نہیں۔ جو اپنے آپ کو ایک قوم کا کہتا ہے، ایک ملک کا کہتا ہے نا، کہتا ہے یہ حضور کی محنت کو ذبح کرنے والا ہے۔ جو کہتا ہے میں پاکستانی، یہ ہندوستانی، یہ ایرانی، یہ فلانی قوم، یہ حضور کی محنت کو ذبح کرنے والا ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کسی علاقے کے نہیں ہیں، کسی حلقے کے نہیں ہیں، کسی قوم کے نہیں ہیں، کسی ملک کے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک دفعہ جا رہے تھے لاہور سے، تو مینار پاکستان، بچے 14 اگست تھا یا کیا، تو بچے آواز لگائے ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ حاجی صاحب فرمایا میں سن کے اتنا دکھ ہوا مجھے، ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ ہم تو پورے اخرجت للناس ہیں، ہماری محنت کے میدان تو پورا عالم ہے،
سارا افریقہ ہمارے لیے منتظر ہے، سارا یورپ ہمارے، یقین کرو جماعتیں ایسے جاتی ہیں نا اب تو ساری دنیا پیچھے آنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ادھر ایک سفر ہوا کیمرون، سال کی جماعت تھی ہماری اور پیدل جماعت تھی، اور ایسا ہمارا جو رخ بنا تھا وہ سارا جنگل کے اندر تھا، اور پورا رخ جو ہمارا بنا اس میں کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا، چند بستیاں مسلمانوں کی آئی ہیں، باقی جتنی بستیاں آئی ہیں 100% کرسچین عیسائی، اور ہم درختوں کے نیچے رہتے تھے۔ کسی بھی بستی میں جاتے سب سے پہلے درخت منتخب کرتے کس درخت کے نیچے رہنا ہے، لیکن ہم جیسے جاتے تھے پہلے تو وہ بستی ہمیں دیکھ کر سارے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے کہ یہ کون آ گئے، یہ امامہ، یہ داڑھی، رنگ بھی تھوڑا بدلا ہوا، سارے کالے لوگ، جو ہمیں دیکھتے تو عورتیں بچوں کو لے کر گھروں میں بھاگ جاتی، مرد بھی جنگل درختوں کے پیچھے چھپ جاتے سارے۔ ایک آدھ بندہ بیٹھتا، اس کو ہم اکرام کرتے، کچھ کھلاتے، تو کوئی درخت سے چھپ کے دیکھ رہا ہے ایسے، کوئی گھروں سے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، پھر دوسرا بھی آ جاتا، تیسرا بھی آ جاتا، بس لوگ جمع ہونے، ساری بستی، عورتیں، بچے، معذوروں کو بھی ساری بستی آ جاتی تھی، پھر عورتوں کو ہم الگ بٹھاتے، مردوں کو الگ بٹھاتے، بچوں کے، پھر ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کرو، سارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار۔ ایک بستی کی کارگزاری آپ کو سنا دوں، پھر ہم ایک بستی میں گئے، مسلمان بستی میں 2 دن لگاتے ہیں، غیر مسلم بستی جس میں ایک مسلمان بھی نہ ہو وہاں جماعتیں 24 گھنٹے لگاتی ہیں صرف۔ جس بستی میں صرف ایک مسلمان ہو اس کو مسلمان بستی قرار دے کر وہاں 2 دن لگائیں گے۔ اب ہم ایک جب بستی میں پہنچے، 1.5 کلومیٹر آگے مسلمان بستی تھی، بڑی بستیوں کے بعد ایک مسلمان بستی آ رہی تھی، سب کا جذبہ تھا کہ وہاں ہم جائیں۔ ساری غیر مسلم بستیاں درختوں کے نیچے کام کر کر کے آ رہے ہیں، رات کو بھی درخت کے نیچے، دن کو بھی درخت کے نیچے، رات کو جانوروں کی آوازیں اور مختلف اپنے دائرے لگاؤ، ذکر کرو، اپنے اوپر دم کرو، سب کچھ پڑھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے رات کو ایسے۔ تو ابھی 1.5 کلومیٹر مسلمان بستی، تو ابھی جہاں کھڑے تھے یہ غیر مسلموں کی بستی تھی۔ مشورہ ہوا کہ بس ادھر جائیں یا ادھر ایک دن لگائیں۔ اب وہ بستی کے سارے نوجوان اور سارے بندے ہمارے گرد جمع، ہمارے مشورے کو سن رہے، اور سب کے دل میں یہ چاہتی کہ یہ رک جائیں، اور سارے کرسچین تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دن ادھر گزاریں گے، اس بستی میں ایک دن لگائیں گے، پھر کل ان کا بھی حق ہے۔ ہم نے جو درخت منتخب کیا ان کی عورتیں ایک دم آ گئی، اور درخت کے نیچے انہوں نے جھاڑو دیا، ساری صفائی کی۔ ہم نے جا کے ترپال ڈالا، اپنی چٹائیاں ڈالی، جتنے لوگ تھے گھروں کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، عورتیں مرد ایسے دروازوں کے سامنے بیٹھے، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں نفل پڑھے، مشورے کے لیے بیٹھے، اپنا حلقہ لگایا، تعلیم کی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ جب عصر 4-5 نوجوان ہماری بڑی خدمت کر رہے تھے، آگے پیچھے پانی یہ وہ، تو ہر وقت ہمارے ارد گرد کھڑے رہتے تھے اس میں، اور ان کے نام، کسی کا نام عمر، عثمان، علی، آدم، ابو بکر، ابراہیم، اور سارے کرسچین۔ حیران ہو جاتے تھے، نام مسلمانوں والے ہیں۔ اب وہ عمر نام تھا اس کا، نوجوان تھا، 22-23 سال عمر۔ میں نے اس کو ایسے مذاق میں کہا، میں نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ وضو۔ وہ آ گیا، بس اس نے ہاتھ منہ جیسے دھوئے، میں نے کہا میرے ساتھ 2 رکعت پڑھو، میرے ساتھ جیسے میں کرتا ہوں ایسے کرو۔ پھر 2 رکعت میرے ساتھ اس نے پڑھی، پھر عصر کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ اب اس کی بیوی، اس کی بھابیاں، اس کے بھائی، سارے بستی والے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کو عمارو کہتے تھے اس کو، عمارو، کہ وہ عمارو کو دیکھو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا اس نے جو عصر کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ نا، تو مغرب کے لیے تو پھر سارے دلیر ہو گئے، مغرب کو دیکھا تو سارے آ گئے، اور ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں آپس میں، اور منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، کوئی منہ دھو رہا ہے، کوئی ہاتھ دھو رہا ہے۔ حافظ صاحب کو میں نے کہا حافظ صاحب تھوڑا صبر کرو، یہ سب منہ ہاتھ اپنا وضو بنا لیں۔ دیکھا 3-4 صفحے بن گئی ہمارے ساتھ، سب کرسچین ہیں، 3-4 صفحے بن گئی۔ ہم نے نماز مغرب کی پڑھی، حافظ صاحب ماشاءاللہ اس کی آواز میں بھی درد تھا، جب اس نے مغرب کی نماز پڑھی، انہوں نے قرآن سنا، تو بس ان پر تو بڑی کیفیت بن گئی۔ پھر وہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ تھوڑا اللہ کے بارے میں بتایا۔ یہ جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں میرے دوست، ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو آسمان اللہ نے بنایا، وہ حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ دیکھو سورج کو کس نے بنایا، یہ پہاڑوں کو کس نے بنایا، یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے، یہ رات کون لاتا ہے، یہ دن کون لاتا ہے، یہ سمندر کس نے بنائے، یہ گرمی سردی کون کر رہا ہے، یہ زمین سے غلے کون نکال رہا ہے، ایک ذات ہے۔ یہ سورج خود بخود نہیں آیا ہے، یہ آسمان خود بخود نہیں بنایا ہے، یہ زمین خود نہیں بچی، مٹی سے کیسے پھل نکل رہی ہیں، مٹی سے کیسے سبزیاں نکل رہی ہیں، اس مٹی میں کیا ہے۔ ہم ان کو وہ کہتے یہ باتیں تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ پھر ہم ان کو بتاتے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے،
ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس کو چلا رہا ہے، اور اپنی پہچان کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا۔ پھر ہم ان کو کچھ نبیوں کے نام، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آخری نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پوری دنیا کا نبی ہے۔ اب مسلمان ہونا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مان لو، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، بس یہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ سب نے کہا بس ہم تیار ہیں، وہ جو بیٹھے تھے، پھر ہم نے کلمہ پڑھایا، سب نے کلمہ پڑھا۔ ہم نے کہا بات تھوڑی اور پکی ہو جائے، ہم نے کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بس ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے تو 24 گھنٹے کے رکنے کا ارادہ کیا تھا کہ 1.5 کلومیٹر آگے مسلمان بستی ہے، وہاں جائیں گے، لیکن یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر ہم وہاں پہ دوسرا دن بھی رکے۔ پھر ہم نے مغرب کو جب وہ فارغ ہوئے، پھر ہم نے کہا کہ آپ ابھی جاؤ کھانا کھاؤ، اور عشاء میں جو دور دور گھروں کے لوگ نہیں آئے ان کو بھی بتاؤ۔ بس وہاں پہ عشاء میں تو ایک عجیب منظر تھا، دیکھا تو ادھر سے بھی لٹھینیں پکڑی ہوئی پورا خاندان آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے لوگ اکٹھے جمع ہو گئے۔ پورا عشاء میں بہت بڑے مجمع جمع ہو گیا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، تھوڑی سی بات ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ، پھر اللہ کی بات، نبیوں کی بات، آخرت کی بات کی۔ سب نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر آپ کل آؤ، ہم آپ کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتائیں گے۔ دوسرے دن پھر دیکھا 15 10 20 بندے آنے لگے۔ پھر وہاں ایک نہر سی تھی، ہم ان کو کہتے ادھر جا کے غسل کا طریقہ بتاتے کہ وہاں نہاؤ پھر آؤ۔ وہ غسل کر کے آتے، پھر ان کو کلمہ ساتھی 15 20 ایک کے ساتھ بیٹھے ہیں، 15 20 دوسرے ایسے ہلکے لگے ہوئے، اب ان کو کلمہ سکھا رہے ہیں، ایمانیات پڑھا رہے ہیں، وہ موٹی موٹی چیزیں۔ پھر ایک دن کے بجائے 2 دن، پھر 3 دن لگ گئے۔ پھر سب سے اچھی، اور ذہن ان کے بہت تیز، نماز ایک دم سیکھ گئے، اذان سیکھ گئے، موٹی موٹی پاکی ناپاکی سیکھ گئے۔ بس 3 دن وہاں ہمارے لگ گئے۔ تو سب سے اچھی نماز جس نے سیکھی اس کو ہم نے امام بنا دیا، اور جس نے اذان اس کو ایک کو مؤذن بنا دیا، مسجد کی ایسی جگہ نشانی ان کے لیے بنا دی، اور انہی میں سے روزے کی جماعت تیار ہو گئی، نقد تیار ہے۔ ایک پرانا ساتھی آیا ہوا تھا، اس کو ہم نے دے دیا کہ ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ اور ان کو دین سکھاؤ، اور جب آپ کی جماعت سے روزے کی بنے تو پھر ادھر بھیج دو، پھر ان کو اور سکھاؤ۔ پھر ہم آگے بستیوں میں چلے گئے، تو کچھ بستیوں بعد دیکھا تو یہ یہاں جو سروزہ لگا کے آئے تھے تو ہماری نصرت کے لیے آئے، چوغے پہنے ہوئے اور ٹوپیاں پہنی ہوئی، تسبیح پکڑی ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ پوری بستی تیار، جس بستی میں جاتے تھے سب تیار۔ اب مسلمان گھروں میں بیٹھ کے کتنا ظلم کر رہا ہے، تھوڑا سا ہم سارے حرکت میں آ جائیں۔ ابھی تو میرے دوستو پوری دنیا بدل رہی ہے، اور صرف آٹے میں نمک تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اتنے مسلمان حرکت میں بھی آئے ہیں۔ آٹے میں نمک جتنے مسلمان حرکت، ٹوٹی پھوٹی حرکت، غیر تربیت یافتہ لوگ حرکت میں آئے، اور ٹوٹی پھوٹی حرکت، پوری دنیا ہل گئی ہے، پورا یورپ بدل رہا ہے۔ یورپ کی ایک ملک کی کارگزاری آپ سنو حیران ہو جاؤ گے، ہزاروں مسجدیں بن رہی ہیں، جرمنی، اٹلی، نیو یارک، اپنا جو ہے ڈنمارک اور ناروے، یہ ملکوں کے ملک بدل رہے ہیں، پورا امریکہ بدل رہا ہے، پورا افریقہ اسلام کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو دنیا میں الحمدللہ یہ ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی آٹے میں نمک جتنی حرکت، باقی ہم میں دیکھو کتنے ہیں جو باہر ملک کے لیے ابھی نہیں گئے۔ اگر ہم سارے باہروں تیار ہو جائیں کہ ہم تیار ہیں، ہمیں جہاں بھیجو، جس کے ساتھ بھیجو ہم تیار ہیں۔ میرے دوستو یہ مجمع اگر دنیا میں پھیل جائے، ایک ملک میں صرف بھیج دیں اس کو، اور ایک مجمع یہ سارا ایک سال میں پورے ملک میں ایسے پھیل جائے، پورے ملک میں اسلام میں لے آئے۔ تو اب امت کو اپنے کام پر، کہ اس کام کو مقصد بنانا، ایک ہے کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ ایک حضرات ابھی کہہ رہے ہیں اپنی حیثیت کو بدلو، اس کام والے بنو، اس کام سے باقی کاموں کو جاؤ۔ ایک جماعت جاری اور کام، میرے دوستو آج سے اب تو بار بار ایک دفعہ بیرون کی جماعتیں جا رہی تھیں، رائے گڑھ میں ایسے ساری جماعتیں بیٹھی تھی، حاجی عبدالوہاب صاحب آئے، جیسے بیٹھتی بس ایک بات کہی، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم سارے کے سارے ثوابی ہو، تم سب ثوابی ہو، تم میں سے ایک کو بھی سارے عالم کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ کر دے، اس کی بے چینی نہیں ہے۔ سروزے چلے اپنے ثواب کے لیے لگا رہے ہو، تم میں سے ایک کو بھی سارے عالم کے لیے اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر دے، سارے عالم کے لیے اللہ پاک ہدایت کے دروازے کھول دے، اس کی بے چینی تم میں سے ایک کو بھی نہیں ہے، تم سب ثوابی ہو۔ ایک دفعہ آئے حاجی صاحب بیٹھتی، جیسے بیٹھے بس ایک جملہ کہا، خاموش ہو گئے، اور جماعتیں بھی خاموش ہو گئی، ویسی فکر مند ہو گئی۔ حاجی صاحب آتی کیا فرمایا، جیسے آیا کہ
भाई दोस्तों बुजुर्गों, काम को अपना काम बनाओ, काम को अपना काम बनाओ। एक दफ़ा पहले हमारे कोहाट का जोड़ था पुरानों का, रायगढ़ में, बहुत पहले, नीचे तहखाने में सारे जमा थे। तो हमारे जैसे कोहाट की कारगुजारी सुनाने लगे, कोहाट में इतने 4 महीने वाले हैं, इतने साल वाले। हाजी साहब सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये ना बताओ कितने 4 महीने वाले हैं, कितने साल वाले हैं, मुझे ये बताओ कि कोहाट में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के काम को अपना काम बना लिया है। ये कितने हैं? कोहाट में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के मकसद को अपना मकसद बना लिया है, हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत बना लिया है। और कोहाट में कितने ऐसे लोग हैं कि उन पर अब कोई मसला आ जाए तो 2 रकात पढ़ के अल्लाह से हल करा लेते हैं। कोहाट में कितने ऐसे लोग, उनकी नमाज ऐसी बन गई कि उनको कोई हाजत आती है, 2 रकात पढ़ के अल्लाह से हल करा लेते हैं। ऐसे कितने हो गए हैं? तो मेरे दोस्तों, काम को काम बनाना। मौलाना एहसान साहब अक्सर ये मिसाल देते हैं कि अल्लाह के पास एक रजिस्टर है, समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि अल्लाह के पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में सारे तबलीग वालों का नाम लिखा हुआ है और उसमें सबसे पहला नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उसके बाद सारे अंबिया का, सारे सहाबा के नाम है। और जो फिर इस दीन की मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है, दीन की मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, रात दिन जो दीन की मेहनत उस पर सवार है, जो दीन की मेहनत को मकसद बनाए, अल्लाह की नज़र में जो दीन की मेहनत वाले हैं उनके नाम उस रजिस्टर में लिखे हुए हैं। जो अल्लाह की नज़र में दाई है, अल्लाह की नज़र में अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, अल्लाह की नज़र में हुजूर की मेहनत वाला है, उनके नाम लिखे हुए हैं। फरमा रहे थे कि उस रजिस्टर की आखिरी लकीर पे भी अगर हमारा नाम आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर सारा शहर हमें अमीर साहब हर की जहाँ जाओ अमीर साहब, लेकिन उस रजिस्टर में हमारा नाम नहीं आया कि है तो ये ताजर, साल भी इसने लगाया, 7 महीने भी लगाया, चिल्ले भी लगाए, लेकिन ताजर है, ये अपने साल का, अपने 4 महीने का अपना बदला ले लो और ताजरों की सफ़ में खड़े हो जाओ। और एक है कि मैं हुजूर की मेहनत वाला हूँ, हुजूर की मेहनत, जब हुजूर इस मेहनत का तकाजा आए फिर दुनिया के तकाजे, इसलिए कहते हैं जब दीन और दुनिया का दोनों तकाजे एक वक्त में आ जाए, दीन का दुनिया का 2 तकाजे एक वक्त में आ जाए तो समझ लो कि या गिरने वाला हूँ या तरक्की होने वाली है। दीन का तकाजा भी आ गया, दुनिया का भी आ गया, समझ लो या गिरने वाला हूँ या तरक्की होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, हम पूरी दुनिया में फिरने की नीयत करें, पूरी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किर्गिस्तान में हमारे 2 महीने लगे, इनफरादी मुलाकातें भी ऐसे खुफिया तौर पर काली शीशे गाड़ियों में, फिर मगरिब को एक जगह पे जमा, बाज़ दफ़ा असर के बाद भी जमा कर लेते थे, बाज़ दफ़ा दूसरे इलाकों के लोग आ जाते थे कि हमारा एक साथी चाहिए, हमने अपने साथियों को जमा किया है, वहाँ थोड़ा आप उनके साथ बात करें। फिर वहाँ जाते थे और हम उनके सामने 4 तकाज़े रखते थे। हमारे चारों साथी जो जाते थे, मुतालबा हमारे सारे 4 साथियों का 4 तकाज़े होते थे। सबसे पहला तकाज़ा हमारा होता था, पाकिस्तान का इज्तिमा आने वाला था, हमें रायगढ़ में हजरात ने कहा था कि वहाँ से 400 बंदे लाने हैं, वहाँ से 400 बंदे का उनको तकाज़ा देना है। तो हमारा पहला तकाज़ा ये होता था कि पाकिस्तान के लिए चिल्ला 4 महीना इज्तिमा से कौन तैयार है। और वहाँ गए तो हमारे साथियों के माशाल्लाह माहौल में जज्बे बन गए और मकामियों का भी माशाल्लाह बाज़ ऐसे साथी थे बड़ी कुर्बानी के साथ मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा 400 के नहीं 1000 बंदों की नीयत करते हैं कि हम यहाँ से 1000 बंदे चिल्ला 4 महीने के लिए पाकिस्तान भेजेंगे इज्तिमा से। हमने कहा 1000 बंदों की नीयत करते हैं, 1000 बंदे इंशाल्लाह भेजेंगे। बस हम जहाँ जाते पहला तकाज़ा हमारा इनफरादी मुलाकातों में भी और इज्तिमाई बयानात में भी, पाकिस्तान के लिए कौन तैयार है नकद इज्तिमा से। तो सारे लोग तैयार, जहाँ हम जाते थे जिसको मुतालबा सब कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। फिर दूसरा तकाज़ा होता था जो रह गए, जिनके कवायद पूरे नहीं हैं, नहीं जा सकते पाकिस्तान, उनका अपने मुल्क में चिल्ला नहीं लगा 4 महीने, अपने मुल्क में चिल्ला 4 महीने नकद कौन तैयार है। फिर अपने मुल्क के लिए भी जमात बन जाती। फिर तीसरा तकाज़ा नकद, अब इससे रोज़े की जमात, इससे रोज़े की जमात कौन, तो 2-3 जमातें से रोज़े की बन जाती थी, 3-4 मस्जिदों के साथी होते थे। फिर चौथा तकाज़ा हमारा 5 अमाल का होता था कि अपनी मस्जिद को और 5 अमाल में हम 2.5 घंटे का तकाज़ा करते थे कि माशाल्लाह गश्तें मशवरे तालीमें तो हर कोई करता है, होते हैं, ये 2.5 घंटे कौन देगा। फिर हमको 2.5 घंटे के फ़ायदे बता के उनसे 2.5 घंटे का मुतालबा कि कम अज़ कम अपनी मस्जिद को 2.5 घंटे की तरतीब। तो ये 4 अल्हम्दुलिल्लाह ने फ़ज़ल किया, अल्लाह ने करम किया। कोई क्या, अल्लाह के सिवा कोई क्या कर सकता है। कोई कहे कि मैंने ये किया,
وہ بھی مردود ہے، اس کی محنت بھی مردود ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ سے، الحمدللہ وہاں پہ ساتھیوں نے محنت کی۔ ابھی ہم ملے رائیونڈ میں بھی، ہر طرف کرغزستان کے ساتھی، ہر طرف 800 بندے وہاں سے آئے ہیں۔ جو آتا تھا پھر ہمارے ساتھ رابطہ کرتا تھا۔ پورا جہاز بھرا ہوا 250 بندے، پورے جہاز بھر کے جہاز بک کرائے انہوں نے یہاں پہ 800 بندے الحمدللہ چلا 4 مہینے کے لیے آ گئے وہاں سے۔ ایسے تو پورے اور ملک اور علاقوں سے بھی آئے ہوں گے، لیکن اکثر ہم جو دیکھتے تھے تو وہی لوگ تھے جہاں ہم گئے، انہی لوگ، وہی شکلیں ساری ہم سے ملتے تھے، ہمیں اطلاعیں بھی دیتے تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ باقی اور علاقوں کے بھی بیچ میں تھے۔ الحمدللہ 20 جماعتیں ادھر ہی چلا 3 چلا کی بنی اپنے ملک کے لیے، ادھر ہی ان کی تشکیلیں ہوئی۔ اور سروزے کی الحمدللہ تقریباً ہماری 114 جماعتیں سروزے کی وہاں سے نکل گئی، اور اللہ کے فضل سے 800 بندے یہاں پہ آئے۔ وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے، علماء بھی جہاں زیادہ ہوتے تھے نوجوان، ہم تھوڑا علماء کو بھی جمع کرتے، ان کے لیے بھی وہ سال کی بات پورے الحمدللہ 30 علماء سال کے لیے آئے ہیں، اور تقریباً 10 علماء پھر اپنا سالانہ وقت لگانے کے لیے آئے ہیں، اور 13 جماعتیں ان کی مستورات کی آئی ہیں۔ تو الحمدللہ کرغزستان کے ساتھ ہی اس وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ پاک ان کا جذبہ جس کو مطالبہ کرو تیار ہے، جس کے سامنے تقاضا رکھ تو کہتا تیار ہے، پاکستان کے لیے تیار ہے۔ تو الحمدللہ اس ملک میں اللہ پاک نے خوب، یہ ایک ملک ایسا ہے جیسے سارے خشک درختوں میں سے ایک سبز درخت، ان کی ساری ریاستیں ابھی دین سے خشک ہیں، بنجر ہیں۔ اللہ نے اس دعوت کی محنت کی وجہ سے 30 سال ہوئے ان کے آزاد ہونے میں، 30 سال میں انہوں نے ایسی زبردست ترقی کی ہے کہ ہزاروں عالم، ہزاروں حافظ، ہزاروں 4 مہینے والے، اور ہزاروں مسجدیں، الحمدللہ ہر طرف مسجدیں آباد، مسجدیں بھری ہوئی، اور کھلا کام، حکومت تک کے لوگوں کے وقت لگے ہوئے ہیں۔ دعوت کی نقل و حرکت، اس محنت کی نقل و حرکت، جہاں بھی ان دین کی محنت نقل و حرکت ہوگی میرے دوستو، اللہ دین کو زندہ کرے گا۔ اس کے لیے ہم میرے دوستو پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ایک گھر کے نہیں ہیں، ایک صرف دکان کاروبار اپنی ملازمت کے نہیں ہیں، ہم اس کام والے ہیں۔ حاجی سے بار ساری زندگی یہی روتے چلے گئے ہیں کہ ہم آج تک ہم نے اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھ کے زندگی نہیں گزاری۔ ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں۔ چلا لگایا، 4 مہینے لگائے، سال بھی لگایا، لیکن اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھ کے زندگی نہیں گزاری۔ اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کے زندگی ہم نے نہیں گزاری۔ تو اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک جماعت جا رہی تھی امریکہ، ایئرپورٹ پر ان کو ایک بندہ ملا، جماعت آئی تو جماعت کے ساتھ ایک نوجوان آیا، اور نوجوان تھا کرسچین، اور نوجوان آ کے امیر صاحب سے ملا، انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو امیر صاحب سے وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ لوگ مسلمان جو ہیں، اس نے کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ وہ نوجوان کرسچین عیسائی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، اور کئی دفعہ پڑھا ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن میرے دل میں ایک کھٹکا ہے، ایک سوال ہے۔ میں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوا۔ آپ لوگ مجھے اس سوال کا جواب بتا دو تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو امیر صاحب نے مولوی صاحب کی طرف بھیج دیا کہ مولوی صاحب اس کی بات سنو، یہ نوجوان کیا کہتا ہے۔ نوجوان آتے ہی مولوی صاحب سے پوچھنے لگا کہ آپ مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، حضور علیہ السلام کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو نوجوان کا سوال دیکھو، وہ کہنے لگا نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی آخری، اب نبی نہیں آئے گا دنیا میں کوئی بھی۔ اللہ پاک قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک ان کے لیے سمجھانے والا نہ بھیجا ہو، جب تک ان کو خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، سمجھائے بغیر کسی کو عذاب دے دیا ہو۔ اللہ کہتا ہے ایسے میں نے کبھی نہیں کیا کہ کسی قوم کو سمجھائے بغیر ان کو ختم کر دیا، سمجھانے والا ہر کسی کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، اب یہ نوجوان اس کو کہہ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ نبی نہیں آئے گا دوسرا، اللہ کہتا ہے کسی قوم کو میں نے سمجھائے بغیر ہلاک نہیں کیا۔ تو ابھی 5 ارب انسان ہیں دنیا میں کافر، 8 ارب میں سے 3 ارب الحمدللہ مسلمان ہیں، 5 ارب جو کافر ہیں، اب نبی نہیں آئے گا تو نعوذ باللہ ان کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کر رہا؟ پہلے تو کسی قوم کو بغیر سمجھائے ہلاک نہیں کیا، اب یہ 5 ارب دنیا میں کافر ہیں، ان کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟
بس یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ کہتے ہیں آخری نبی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بغیر سمجھائے میں نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا. تو ان کے اللہ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ یہ 5 ارب بغیر کلمے والے جو درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بعض اربوں کروڑوں ایسے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. یہ چائنا، یہ روس جو دہریاں ہیں، کسی کو کچھ نہیں مانتے. تو ان کے لیے نبی نہیں تو ان کے ساتھ ظلم نہیں. ان کا اللہ نے کیا بندوبست کیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. قرآن میں آپ نے یہ آیات پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. تو قرآن میں آپ نے یہ آیات پڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ پڑھا آپ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اخرجت، تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا جا رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تم ایک گھر کے، ایک قوم کے، ایک علاقے کے نہیں ہو. اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے. انہوں نے کہا یہ پڑھی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے ظلم نہیں کیا. پہلے تو اللہ ایک نبی کو بھیجتا تھا، اب تو اللہ نے پوری امت کو بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، جاؤ ان کو میرے بارے میں بتاؤ، جاؤ ان کو آخرت کے بارے میں بتاؤ. یقین مانے دوستو، باہر ملکوں میں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو مرنے کے بعد زندگی اس کا بھی نہیں پتہ. ان کو بولو مرنے کے بعد زندگی ہے، حیران ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ہم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور کام اللہ لیتا ہے. کہتے ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک چونٹی نے ہندوستان میں یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. ایک چونٹی نے ہندوستان میں یہ ارادہ کیا کہ میں نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. اب اللہ کے سامنے تو ساری مخلوق اور ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ایک کو دیکھنا یا سب کو دیکھنا اس کے لیے تو ایک جیسا ہے. اب وہ چونٹی کا اللہ نے ارادہ دیکھا، عزم دیکھا. اب چونٹی، اس کی رفتار، اب بیچ میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں. اب اس چونٹی نے عزم کر لیا کہ میں نے بیت اللہ جانا ہے. اب اللہ نے جب اس نے عزم کو دیکھا، اللہ نے بیت اللہ سے ایک کبوتر کو اڑایا، اس کے دل میں ڈالا. بیت اللہ سے کبوتر اڑتے اڑتے آ کے ہندوستان میں اس چونٹے کے پاس بیٹھی. وہ چونٹی اس کے پاؤں پر چڑھی، اس کے پروں میں بیٹھ گئی. یہاں سے پھر کبوتر اڑی اور سیدھا اڑتے اڑتے سیدھا بیت اللہ کے چھت پر بیٹھی اور چونٹی وہاں اتر گئی. ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ کریں گے، پیسہ ہوگا تو تبلیغ کریں گے. اسے ہمارے مولوی صاحب اکثر ہی کہتے ہیں کہ مال کی کمی کو دیکھ کر مایوس ہو جانا تو تم مال پرست ہو، مال کا یقین والے ہو. مسلمان ایمان والا تو کبھی نقشوں کو دیکھ کر منصوبہ نہیں بناتا، وہ تو اللہ کو دیکھ کر اللہ میرے ساتھ ہے. ایک پیسہ بھی نہ ہو اللہ پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے. ساری دنیا کا مال ہو، اللہ نہ چاہے ایک قدم کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو میرے دوستو، ہم نے تو صرف نیت، ارادہ کرنا ہے. آج تک ہمیں غلط یقین نے روکا ہوا ہے کہ نقشے ہوں گے، پیسہ ہوگا، مال ہوگا. پھر ہم دین کو دنیا کا محتاج سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین، ہماری تبلیغ بھی مال کی محتاج ہے. مال ہوگا تو پھر تبلیغ ہوگی. تو میرے بھائی دوست، اللہ نے کام دیا ہے ذمہ داری کا. ہم پورے عالم کے اپنے آپ کو ذمہ دار سے، ہم مذاکروں میں کہتے چلتے پھرتے اپنے آپ کو کہا کرو کہ میں حضور کا نائب ہوں، میں حضور کی محنت والا ہوں، میں پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہوں. اپنے آپ کو ہر وقت یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہم سارے نیت کریں، ارادے کریں. پوری دنیا منتظر ہے. بس ایسے داڑھیوں والے، ایسے اماموں والے وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پیچھے بس چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو سارے اس کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ پورے عالم کے انشاءاللہ ارادے کریں. اللہ سب کو قبول کرے. آسان ہے سب کو. آپ کی نقصان ہے فوراً نہ اٹھے، کم از کم 1-2 تقاضے تو سن کر کے جائے. درخواست ہے، سوال ہے. تبلیغ کا کام نہ زور کا ہے، نظر کا ہے، زاری کا ہے. اللہ سب کو، ہم کو نقصان سے بچائے اور ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے. تو قبولیت کے لیے اب اسباب ہے.